جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علمدار بخاری اور پروگرام 5 سوال علمدار کے نئی ایپیسوڈ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی ہماری مہمان ہیں مس شمائلہ سحر، جو کہ ریلیشن شپ کوچ ہیں اور ٹرینر ہیں، اور ان کا ایک اپنا انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے لو اینڈ لیو ریلیشن شپ انسٹیٹیوٹ۔ تو ملتے ہیں مس شمائلہ سحر سے۔ جی شمائلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ آپ کا بھی تھینکس کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے اپنے پروگرام میں۔ شمائلہ، یہ جو ریلیشن شپ کوچ ہے یا آپ نے انسٹیٹیوٹ جو بنایا، یہ تو ایک تو آپ کی جاب ہے، ایک تو آپ کا روزگار ہے، دوسرا اگر دیکھا جائے تو یہ تو دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ معاشرے میں جتنا بھی اس وقت آپ دیکھیں گے نا بگاڑ، یہ ریلیشن شپس کی وجہ سے آ رہا ہے، چاہے اس کی ریزنز کوئی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ معاشرے میں اس کو سلجھاؤ میں لے کے آنا امیزنگ، یہ باقی بہت اچھی فیلڈ ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مطلب ینگ انٹرپرینور جو ہیں وہ اس فیلڈ میں بھی توجہ دے رہے ہیں۔ نہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پیسے کیسے کمائے جائیں، آئی ٹی کا شعبہ اڈاپٹ کر لیا، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کر لی، پروموشنز کر لی، لیکن یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اسپیسیفک فیلڈ ہے۔ تو کیا انسپائریشن آپ کو ملی اس فیلڈ میں آنے کی؟ اس فیلڈ میں آنے کی بیسک جو ریزن یہ تھی کہ میں جب آبزرو کرتی ہوں ہماری سوسائٹی میں بہت سی فیملیز اس طرح سے ہیں، بہت سے کپل اس طرح سے ہیں جو بظاہر تو لگتا ہے کہ ان کی میرجز بہت اچھی جا رہی ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم ان کا ڈیپلی ان کا کوئی ہم سیشن کریں یا ان کو آبزرو کریں تو ان سے پوچھا جائے تو وہ اندر سے کافی دکھی دکھائی دیتے ہیں، کافی پریشانی میں ہیں، انہیں اپنے مسائل سمجھ میں نہیں آتے۔ شادی کرنے کے بعد ان کا وہ جو چارم ہوتا ہے کہ شادی جو ہے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی طرف انہیں لے کے جائے اور ہیپی میریٹل لائف کو وہ گزار سکے، تو ان کے لیے بڑا امپاسبل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے چیلنجز اس طرح کے ہوتے ہیں جنہیں وہ فیس نہیں کر پاتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ تو پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ بظاہر اگر مسکراہٹ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں، ان کی آپس میں کوئی اچھی بانڈنگ نہیں ہے، کوئی ہیپی ریلیشن نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہماری نئی جو جنریشن ہے اس پہ اتنا اس کا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ ہم ایک ہیلدی جو یوتھ ہے نا اس کو ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے، یعنی کہ ہماری سوسائٹی کے لیے جو بینیفیشیل ہو، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے جو بینیفیشیل ہو، تو ہم ایسے لوگ نہیں پیدا کر پا رہے۔ تو اس کی بیسک یہی ریزن ہے کہ جو فیملی یونٹ ہے، جو کپل ہے، ان کی آپس کی بانڈنگ نہیں ہے، ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بس شادی کرنی ہے اس لیے کرنی ہے کہ بس شادی کے لیے شادی کرنی ہے، دیر از نو پرپز، دیر از نو ڈیفینیشن کہ ہم شادی ہے کیا، یعنی کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ہماری ہر چیز، ہماری اکنامکلی جو بھی پروگریس نہیں ہو پا رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کی بیسک روٹ کاز یہی ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن جو ہیں وہ آپس میں ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ آج کل کی جو سوشل میڈیا کا دور ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میریٹل لائف اس لیے بنائی تھی تاکہ آپ کسی حرام ریلیشن میں نہ جائیں، لیکن آج کل سچویشن یہ ہے کہ فیمیل ہوں یا میل ہوں، وہ لازمی ہر پرسن جو ہے 1 یا 2 3 4 لوگوں کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہے۔ پھر یہ کہ اس کا فوکس المیہ ہے، بالکل۔ تو یہی چیزیں دیکھتے ہوئے کہ نہیں، یہ الجھاؤ جو ہے اس کو کس طرح سے سلجھایا جائے، تو میں نے پھر سوچا کہ اس پہ ورک کیا جائے۔ پھر میں نے لرننگ کی، میں نے خود ٹریننگس لیں، پھر اس کے بعد یہ کہ سوچا کہ اب ٹریننگ تو لے لی ہے تو لوگوں کو بھی اس کا فائدہ دیا جائے۔ تو یہ سوچتے ہوئے میں نے لو اینڈ لیو کے نام سے اپنا ریلیشن شپ کوچنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ رجسٹر کروایا، اور میں اسی میں پری میرج پوسٹ میرج جو ایشوز ہیں اس پہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں۔ زبردست، ماشاءاللہ شمائلہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ دیکھیں شادی جو ہوتی ہے نا بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مور دین سوشل کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مزاج کی ہم آہنگی وہ پیدا نہیں ہوتی، اس کے کتنے فیکٹرز ہیں، معاشی فیکٹر ہے، اونچ نیچ، اپنے اسٹیٹس وائز بڑے فیکٹرز ہیں، اور کچھ شادی سے ہم لوگ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ لگا لیتے ہیں۔ وہ جب ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو تعلقات میں تناؤ ہوتا ہے۔ تو تعلقات میں اس تناؤ کو جو ہے نا وہ روکنے کے لیے اور اس کا سدباب کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو بہت ہی یونیک سبجیکٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے ماشاءاللہ۔
اچھا شمائلہ مجھے یہ بتائیے، دیکھیں آپ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئی، ایک سرٹیفائڈ ریلیشن شپ کوچ ہیں، ٹرینر ہیں، تو کامیابی آپ نے سمیٹی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کامیابی ایک مشروب کا نام ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا ذائقہ آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ اصل میں کامیابی بظاہر تو جب ہمیں کامیابی ملتی ہے تو بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ اٹس ویری ایزی. تو اگر میں اسے مشروب کے طور پہ لوں تو پھر یہ پورا ایک پروسیس ہے. کامیابی پورا ایک پروسیس ہے جس میں آپ ایسا ہے کہ شروع میں اس کا ذائقہ بہت کڑوا کسیلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لوگوں کے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ابھی یہ کیا کام شروع کر لیا، اس کام کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ویلیو ہے پاکستان میں، لوگوں کو کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہوگا، آپ کتنا ارن کریں گی. تو یہ جب ساری چیزیں لوگوں کی سننی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم پریکٹیکلی لرننگ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اکنامکلی بھی اس میں ظاہر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنا ایک الگ بجٹ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم لرن کریں تاکہ ہم سوسائٹی کو دے سکیں. تو یہ کامیابی پورا ایک پروسیس ہے جو کڑوے کسیلے مشروب سے شروع ہو کے اینڈ میں یہ کھٹا میٹھا بیچ میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں جا کے میٹھا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ذائقہ وقت کے ساتھ ساتھ جب چینج ہوتا ہے، جب یہ کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو تبھی یہ میٹھا ہوتا ہے. دیکھیں کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے یہ آپ نے بہت اچھا کہا. اب ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ ان کا بھی جب وہ بچے کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ کڑوا میٹھا ہوتا ہے. پہلے کڑوا ہٹ ہوتی ہے بچے کی تربیت کے لیے، تو پھر ایک سٹیج آتی ہے جب کامیابی ایک میٹھے کی صورت میں. بہت اچھی بات کی شمائلہ آپ نے. واقعی ایسا ہے، کامیابی جو ہے نا اس کے مشروب کا جو ہے نا ذائقہ مختلف ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا شمائلہ، آپ نے اپنے اس پیریڈ میں جتنا آپ نے کام کیا ہے، میں نے آپ کا پروفائل دیکھا تھا، اس میں آپ نے میرے خیال 100 سے زیادہ کیسز کو ہینڈل کیا ہے. تو بہت سے ایسے معاشرے میں بگاڑ تھا، جو لوگ جو پریشان تھے، جو زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، آپ نے انہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا. ٹھیک ہے، اپنی کوچنگ سے، تو اپنے ٹریننگ سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان سارے 100 کیسز میں کون سا ایسا کیس تھا جس کو حل کرتے ہوئے آپ کو بہت کہہ لیں کہ تسکین ہوئی، اور اتنی تسکین آپ کو ہوئی کہ آپ خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو آگے کہ یار یہ میں نے جو ہے نا بہت ہی اچھا کام سر انجام دیا؟ اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ کسی یوتھ کا ہو، ان کی اپنی پہچان کے حوالے سے ہو، ڈسکورنگ یور سیلف ہو، چاہے وہ میریٹل لائف کے حوالے سے ہو یا پری میرج پوسٹ میرج، جو بھی ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی چھپی ہوتی ہے، ان سب میں ہماری لرننگ ہوتی ہے. تو سارے ہی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں. کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی خاص ہے کہ اس کے بعد تو خوشی ہوتی ہے. ہر اس کیس کے بعد جب ہمیں ایک فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہماری جو جرنی تھی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، ہم نے اپنی ذات کو پہچان لیا ہے، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا پرپز ہمیں مل گیا ہے، ہم نے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی میریٹل لائف کی باؤنڈریز بنا لی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک ہیپی لائف جو ہے گزار رہے ہیں. لیکن پھر بھی ایک کیس ایسا تھا جس میں سیکنڈ میرج کا ایک مطلب ایشو تھا کہ ہسبینڈ نے، ایک خاتون تھی جنہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، ان کے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کر لی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ اب میں ان سے سپریٹ ہو جاؤں. تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر وہ آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس چیز کو دیکھتی ہیں، تو اگر وہ آپ کو بھی شرعی طور پہ اگر آپ کو وہ خوش رکھ رہے ہیں اور آپ کی کسی بھی قسم کی جو آپ کی ضروریات ہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، تو دین یو شوڈ کیری آن. کہ مطلب کوئی ریزن نہیں ہے وداؤٹ اینی، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جینون کوئی ریزن ہو جس میں آپ کو لگے کہ یہ بیہیویئر کا ایشو ہے اس پرسن کا، یا کہ وہ مینٹلی کوئی ڈس آرڈر ہے، یا آپ اتنے زیادہ اس سے ٹارچر ہو رہے ہیں یا ٹاکسک ریلیشن ہے، تو آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو دین مطلب ان کو مجھے انڈرسٹینڈ کرواتے یہ چیز جو ہے وہ 3-4 ماہ لگے کہ بار بار، کیونکہ ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ شاید کوچنگ کاؤنسلنگ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بس ایک سیشن کے بعد ہی جو ہے وہ ہم ہیل ہو جائیں گے، ہماری چیزیں بالکل صحیح ڈائریکشن میں چلی جائیں گی. تو یہ ایک مت ہے، بالکل ایسی ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک سیشن کے بعد جو ہے نا ہم بالکل صحیح اس پہ ٹریک پہ آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. تو وہ جب میں نے کیا تو الحمدللہ وہ یہ کہ وہ دونوں وائفس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور دے آر لیونگ ویری ہیپی میریٹل لائف. تو مطلب یہ چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا ایک یونیک سا کیس تھا. ہمارے یہاں سوسائٹی میں سیکنڈ میرج کو اتنا کوئی اچھا مطلب نہیں سمجھا جاتا، لیکن جب یہ
सॉर्ट आउट हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक मुश्किल चैलेंज था, क्योंकि फीमेल भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती और मेल के को भी वो ट्रेनिंग नहीं है कि उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ये पता है कि हमें सेकंड मैरिज करनी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसको हमने चलाना कैसे है। तो इसकी मुझे बहुत खुशी हुई कि ये दोनों रिलेशन जो थे कायम है। जी बिल्कुल बिल्कुल शुमाइला, सही बात है। मैं आपको बताऊं, मैं एक वाक़या आपसे मैं शेयर करता हूं। शुमाइला, मेरे एक दोस्त हैं, वो बेसिकली जितने भी शादी के इवेंट होते हैं वो फोटोग्राफी करते हैं ना, उनसे एक दिन बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं भाईजान देखें ये इतना नाजुक रिश्ता होता है, तो जब वो वीडियो फिल्म तैयार हो जाती है हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी अपनी वीडियो हमें नहीं चाहिए, वीडियो अपने पास ही रखें, हमारी तो बेटी की डाइवोर्स हो गई है या तो हमने जो बेटा जो है ना हमारा उसने तलाक दे दी है। जी जी। तो मतलब विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ जो है ना ये, और कहता है कि ये बहुत ही जो अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है। एक जो चीज़ उसने मुझे बताई उस पर भी मैं बहुत हैरान हुआ। वो कहता है जी कि बारात आई है, तो बारात वालों ने कहा जी कि वो दुल्हन का बाप नहीं है, उसने हमें रिसीव नहीं किया। वो इतनी सी बात में तू मैं हुई कि वो बारात वापस चली गई कि हमारी बेइज्जती हुई है, हमें रिसीव किसी ने नहीं किया। तो जब माशरे में इतनी घुटन, इतना टॉक्सिक माहौल हो, तो उस सूरत में जो आपका काम है वो एक जो है ना अंधेरे में एक चिराग की सूरत नजर आती है मुझे। तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा शुमाइला, आपने इंस्टीट्यूट डेवलप की है, जी जी, ठीक है ना, तो जाहिर है एक इंस्टीट्यूट डेवलप करना, और वो भी ऐसा कि जो यूनिक हो, जो स्पेसिफिक फील्ड का हो, तो आप को इस इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के मराहल में किसी ने कोई हौसला शिकनी की कि आप इतनी मायूस हो गई, आपने कहा यार छोड़ो इसको, ये मैं किस चक्रों में पड़ गई हूँ, मुझसे नहीं ये होगा, ये लोग ऐसे कह रहे हैं, फलाना ऐसे कह रहे हैं, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो? असल में ऐसे कि जब आप कोई बहुत बड़ा आपका विजन हो, ज़िंदगी का बहुत बड़ा पर्पस हो, तो फिर आपको लोग जो भी कहें ना, 2 तरह की आपको रुकावटें जो है फेस करनी पड़ती हैं। एक चैलेंज होता है जो आपके अंदर से होता है, आपके अंदर का खौफ होता है। जब आप इसको मतलब कि ओवरकम कर लेते हैं तो फिर बाहर की चीज़ें जो हैं आपको इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करती। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लोग आपको मतलब टॉन्ट भी करते हैं, लोग आपको ये भी कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी नई चीज़ है, यहाँ पे पाकिस्तान में इसकी क्या वैल्यू है, मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। मतलब वो इसको हमें बार बार ये रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई ये कोई फजूल सा कोई काम है। तो लेकिन ये है कि इन सारी चीज़ों को इसलिए मैंने ओवरकम कर लिया कि क्योंकि मुझे ये पता था कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा विजन है, मेरी इस काम को करने में खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरत के साथ जाके भी कनेक्ट होता है, अल्लाह के साथ भी होता है। तो जब हम किसी का घर बचाते हैं तो वो हमारी एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है, जो हमारी स्पिरिचुअली जो हमें सुकून मिलता है, और उसके बाद जो हम सुकून की नींद सोते हैं तो वो जो उसका एक मज़ा है वो शायद फिर आपको गिरने नहीं देता है। यानी आपको ना क्लियर ज़िंदगी में आपको क्लियर होना है कि आपने करना क्या है, आपके जो अंदर जो है ना स्पिरिचुअली कनेक्ट है ना आपका पर्पस आपके साथ और अल्लाह के साथ, तो फिर आपको दुनिया जो भी कहे तो आप उसको मतलब करने के लिए एग्री होते हैं कि बार बार गिरने के बावजूद भी आप खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने जो काम जिस इंसान से लेना होता है तो उसके लिए जो है वो अल्लाह ताला उसके लिए हिम्मत भी दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल शुमाइला, आपने सही कहा। अच्छा शुमाइला, मुझे बताइएगा, क्विक सा क्वेश्चन है जी जी, कि आज के माशरे में ठीक औरत, आपको पता ही है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, जी जी, तो औरत ज़्यादा कमज़ोर है कि ताकतवर? अल्लाह ताला ने इमोशनली औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन हमारी सोसाइटी का मसला ये कि हमारी सोसाइटी ने औरत को पीपल प्लीजर बना दिया है। ठीक है, पहले उसने खुश करना है गलत चीज़ों में भी, यानी कि सही जगह पे तो आप किसी को खुश करें या चीज़ों को आपको करके खुशी महसूस हो, लेकिन गलत जगह ऐसी कि जो चीज़ें ठीक नहीं है वहाँ पे भी आप अपने पेरेंट्स को भी खुश कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने बहन भाइयों को भी खुश कर रहे हैं, फिर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड को खुश कर रहे हैं, फिर आप अपनी नंदों को, सास ससुर को, मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हैं, फिर आगे औलाद को आप खुश कर रहे हैं। तो ख़वातीन को ये बहुत ज़्यादा जो टेंशन, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के जो इश्यूज आते हैं वो इस वजह से हैं कि वो समझ नहीं पाती कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब कि हमारी क्या वैल्यू है, हमारी अपनी ज़िंदगी में हमारी कहाँ वैल्यू है। अगर हम अर्न कर रही हैं, अगर हम बिजनेस मैन हैं तब भी हम सफ़र कर रही हैं, हम घर को बिल्कुल बाहर प्रोफेशनली भी हम हेरस होते हैं, और फिर हम घरों में भी वही चीज़ चल रही होती है। यानी कि औरत जो है ना वो
ہے نہیں اس طرح سے, بہت اسٹرانگ ہے, لیکن یہ کہ ہماری سوسائٹی اسے اتنا کمزور بنا دیتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید پتہ نہیں لوگوں کو میں جب تک کچھ نہیں کروں گی ہر جگہ پہ تو شاید میں یہاں پہ سسٹین نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ اگر میں حق مہر لینا میرا حق ہے, لیکن اگر میں اس چیز کو لینے کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے میرا ہسبینڈ فیوچر میں میرے ساتھ اچھا نہ رہے. اگر میں اپنے بھائی سے یہ کہوں کہ یہ میری جائیداد کا حق ہے, یہ تم مجھے دو, تو ہو سکتا ہے کل کو وہ مجھ سے ملنا ہی پسند نہ کرے اور مجھے جہاں کہیں سپورٹ کی ضرورت ہو تو عورت جو ہے نا بہت جگہ پہ سیکریفائز کرتی ہے کیونکہ وہ خود کو پہچانتی نہیں. تو حالانکہ اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں, سیرت کو دیکھیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم خود چادر بچھاتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, ان کا ماتھا چومتے تھے. تو کیا ہماری سوسائٹی یہ رسپیکٹ دیتی ہے؟ بالکل نہیں دیتی. اس کے علاوہ یہ کہ اگر طلاق کا حق ہے, خلع کا حق ہے, ہماری سوسائٹی میں آج کوئی عورت یہ اسٹینڈ لیتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے مجھے میرے رائٹس نہیں دے رہا, یہاں واقعی جینوئنلی جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجھے یہاں ڈیورس لے لینی چاہیے, ورنہ ادروائز یا تو میں ماری جاؤں گی یا پھر میں مینٹلی ٹارچر ہوں گی, پھر میں کسی مینٹل ہاسپٹل میں ہوں گی. تو عورت اسٹینڈ نہیں لیتی ہے, جس کی وجہ سے روز یہ واقعات ہوتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ہاسپٹل مطلب کہ اس کے کوئی نہ کوئی کیسز آ رہے ہوتے ہیں, مرڈر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں. عورت اپنی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے, اپنے رائٹس کو اگنور کرنے کی وجہ سے پھر وہ کمزور سمجھتی ہے خود کو, اس کو کمزور ہم ہی بناتے ہیں. ہماری جو پیرنٹنگ ہے نا وہی اس کو کمزور کرتی ہے. شمائلہ, ہاں بالکل آپ کا تجزیہ بہت ویلڈ ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے معاشرے میں, معاشرے کے بس نیگیٹو بہت زیادہ جی یہ بھی ہے, اور چینج لانے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے نا. اچھا میرا آخری سوال آپ سے, میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے زیادہ, عورت یا مرد؟ آپ نے جتنے کیسز دیکھے نا, میں آپ اس ایکسپیرینس کی بیس میں آپ سے یہ سوال. اچھا, آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں اتنی زیادہ اویئرنیس ہے, عورت کو بھی ہے, مرد کو بھی ہے, عورت خود بھی مطلب کہ اکنامکلی خود بھی اسٹرانگ ہے, تو ہم کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے. نہ تو ہم مرد کو کر سکتے ہیں صرف, نہ ہی ہم عورت کو کر سکتے ہیں. اب نا 50-50 پہ آ گیا. یہ پہلے ہوتا تھا جب خواتین گھر میں ہوتی تھی تو وہ کہا جاتا تھا کہ جی صرف مرد ہی جو ہیں وہ مطلب کہ مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں یا ٹاکسک ہوتے ہیں. اب خواتین بھی اس طرح کے حربے جو ہیں استعمال کرتی ہیں یا چیٹ کرتی ہیں. تو یہ دونوں طرف سے چیزیں جو ہیں وہ برابر اس پہ آ گئی ہیں. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی کی کچھ روایات ہیں, کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جنہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, جنہیں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہے نا وہ ہم ان چیزوں میں سے ہم نکلیں باہر اور ہم واقعی ایک دوسرے کو انسان سمجھیں, مرد بھی اور عورت بھی. ٹھیک ہے, مرد بھی اور عورت بھی ایک دوسرے کو انسان سمجھیں, ایک دوسرے کو انسان سمجھ کے سنیں سمجھیں. تو دین مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا عورت کو گھر بسانا نہیں آیا, تو ہمارے یہاں گھر بسانا انڈین اور پاکستان کلچر میں ہے, لیکن ہم یہاں گھر بساتے نہیں ہیں, ایکچولی ہم اپنا گھر بچاتے ہیں. یہ ڈیفینیشن کہ عورت کو گھر بسانا نہیں آیا, میں سمجھتی ہوں کہ اسے گھر بچانا نہیں آیا. جب ہم گھر بچاتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ الٹی سیدھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کو سوسائٹی ایز اے ہول پوری سوسائٹی کو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی شمائلہ, تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ڈسکشن رہی, اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی. تو شمائلہ سحر, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہماری مہمان بنی. تو آپ کو بھی سر تھینک یو, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے 5 سوال علمدار کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.